نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. برادران اسلام، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہے. اس میں انسان بھی ہے اور جانور بھی ہے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. ساری مخلوق میں سب سے بہتر ہے، مکرم ہے، معزز ہے. اس لیے کہ انسانوں کے جینے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے قانون ہے اور شریعت کا ضابطہ ہے، اور جانوروں کے لیے زندگی گزارنے کا کوئی قانون نہیں ہے. حیوان جانور بھی ہے جو 4 پاؤں والے ہیں، اور حیوان انسان بھی ہے جو 2 پاؤں والا ہے. انسان بھی حیوان ہے، لیکن یہ دونوں قسموں کے حیوانوں میں فرق یہی ہے کہ 2 پاؤں والا حیوان جسے انسان کہتے ہیں یہ اپنی پوری زندگانی کو ڈسپلن اور قانون کے مطابق گزارے گا، اور قانون میرا اور آپ کا نہیں، شریعت کا. اور انسان کو جانور کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی لگام نہیں، کوئی قانون نہیں ہے. اس لیے انسان حیا اور شرم والا ہوتا ہے اور جانور بے شرم اور بے حیا ہوتا ہے. یہ تو بنیادی فرق کو سمجھتے ہیں نا آپ. اور حیا و شرم انسان کا سب سے قیمتی جوہر ہے. جوہر یعنی اس کا خزانہ، اس کی پونجی اور اس کا سرمایہ ہے. کسی انسان کی زندگی سے اگر حیا نکل جائے تو وہ جانوروں کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، کیونکہ جانور میں بھی حیا نہیں. انسان اس وقت تک انسان رہتا ہے جب وہ شرم و حیا کی زندگی، عفت و پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے. اس لیے وہ اپنے ستر کو چھپاتا ہے. شرم و حیا ہے، لباس ایسا پہنے جو اس کے ستر کو چھپائے. اپنی جنسی زندگی کو پورا کرنے کے لیے اور خواہش طبیعت کو پورا کرنے کے لیے وہ ایک آڑ اور پردہ دیکھتا ہے. جانور کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. انسان کو پیشاب اور پاخانہ کرنا ہے تو ایک پردہ، ایک حجاب اور ایک ایسی جگہ وہ تلاش کرتا ہے جہاں اسے کوئی نہ دیکھے، اس لیے کہ اس کے اندر میں شرم اور حیا ہے. اس کو مجبور کر رہی ہے وہ حیا اور شرم کہ میرا ستر، میری جسموں کے وہ پارٹس اوروں کے سامنے نہ کھلنے پائے جس کی وجہ سے اس کو شرم آ جائے. وہ نہیں پسند کرتا اس کو. اور جانور کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. وہ جہاں چاہتا ہے پیشاب کرتا ہے، جب چاہتا ہے پاخانہ کرتا ہے،
وہ اپنی مادہ سے اپنی جنسی ضرورت کو جیسے چاہتا ہے، جس جگہ چاہتا ہے پوری کر لیتا ہے۔ اس کی زندگانی کے لیے اس کے لیے کوئی قانون نہیں۔ ہماری شریعت بھی اور اللہ اور اس کے رسول بھی یہی چاہتے ہیں کہ انسان حیا کے ساتھ زندگی گزارے، پاک دامن زندگی گزارے۔ اس لیے ایک سسٹم دیا گیا ہمارے کو، پاک دامن کیسے رہیں گے؟ پاک دامن لوگ کسی فیکٹری سے نکل کر نہیں آتے، سارے انسان ماں کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں، یہی فیکٹری ہے انسانوں کے دنیا میں آنے کی، اور انسان دنیا میں آتا ہے بے لباس، لیکن دنیا میں اس کو لباس حیا پہنایا جاتا ہے، اور دنیا سے جب اس کو بھیجا بھی جاتا ہے تو لباس پہنا کر کے، کہ یہ تہذیب اور کلچر اس نے دنیا میں سیکھا کہ مجھے آبرو کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، بے حیا زندگی نہیں گزارنا ہے۔ اس لیے شریعت نے انسان کو حیا والا باقی رکھنے کے لیے اس کو حیا کا پروسیس دیا، سسٹم دیا، لا دیا، قانون دیا، ضابطہ دیا، آئین دیا، دستور دیا۔ اب ایک انسان پاک دامن کیسے رہے گا؟ لڑکا ہو یا لڑکی، خواہشات ایک طرف اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، لیکن خواہشات کو دبانا اور صحیح سمے پر اس کا استعمال کرنا اور اس کی تسکین کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ایک ایمان والا جہاں چاہے کھانا شروع کر دے نہیں کر سکتا، جو چاہے کھائے نہیں، اس کی آرزو اور تمنا کے مطابق وہ کھائے، ایسا نہیں چلے گا۔ شریعت نے جن چیزوں کو حلال بنایا ہے وہ کھائے گا، جن چیزوں کو شریعت نے اس کے لیے حرام بنایا ہے اسے نہیں کھائے گا۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی ہماری شریعت میں واضح ہے، حرام چیزیں بھی ہماری شریعت میں کلیئر اور واضح ہیں، اور اس کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حلال و حرام ہونا بالکل کلیئر نہیں، اسپشٹ نہیں ہے، ہماری شریعت نے اس کو واضح کیا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ لگام والی زندگی گزارے گا، تو پاک دامن رہنے کے لیے سب سے پہلا قانون اور ضابطہ شریعت کا یہ ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ کیا قانون ہے؟ سب سے پہلا بریک پاک دامن رہنے کے لیے ہم پر جو لگایا گیا، جو پابندی ہے، وہ نگاہوں کی حفاظت ہے۔ یہ ساری بات یہیں سے چلتی ہے، ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ شروعات نگاہ سے ہوتی ہے، نظر بازی سے ہوتی ہے، نگاہیں جا کر لڑتی ہیں اور ٹکراتی ہیں، اور آگے کے سارے کام اسی کے بعد بڑھتے ہیں۔ اسی لیے کسی ہندو شاعر نے کہا تھا کہ یہ جا کر نہ لڑتی تو وہ گرفتار نہ ہوتا، مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیے۔ اس سے پہلے ایک شعر ہے جو اس نے کہا تھا، وہ مجھے ابھی پہلا مصرع یاد نہیں آ رہا ہے، کہ یہ جا کر نہ لڑتی تو وہ گرفتار نہیں ہوتا۔ تو نگاہ کی حفاظت ہوگی، شرم و گاہ کی حفاظت ہوگی۔ آج پوری دنیا کا سسٹم دیکھو، سب سے پہلے ہماری نگاہ کی پابندی کو ختم کر دیا گیا۔ ہر جگہ سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر، وی سی آر پر، موبائل پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، جو بھی چیزیں سوشل میڈیا سے تعلق رکھتی ہے، یہاں تک کہ الیکٹرانک جو میڈیا ہے اور جو پرنٹ میڈیا ہے، وہ بھی بے شرمی کے تصویروں سے اور غلط چیزوں سے خالی نہیں ہے۔ آپ اپنی ضرورت کی جائز چیز بھی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے آپ کو حرام چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے۔
آپ چاہیں تو بھی نہ چاہیں تو بھی آپ کی نگاہوں کو غلط چیزوں پر لے جانا ہے جو ہماری زندگی کے اندر شرم و حیا کے مادے کو خرچنے والی اور ختم کرنے والی ہے۔ جب انسان کسی چیز کو بار بار دیکھتا ہے، صحیح ہو یا غلط ہو، جب بار بار اس کو دیکھتا ہے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ بے لباس خواتین، نیم عریاں لباس پہن کر چلنے پھرنے والی عورتیں، بدن کو کی نمائش کرنے والی عورتیں ہر وقت اسکرین کے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے۔ دیکھیے شرم و حیا کا مادہ انسان کا کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک پاک دامن زندگی گزارنا بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے قرآن نے کہا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جن لوگوں کو نکاح کی ابھی طاقت نہیں ہے، طاقت نہ ہونے کا مطلب سمجھو، جو لوگ آنے والی بیوی کے مہر و نفقہ کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتے ہیں، یہ مطلب ہے، یا یہ کہ ایسی کوئی بیماری ہے، باڈی کے اعتبار سے ان کو کوئی ایسا پرابلم ہے، ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کے حقوق واجبہ کو ادا نہیں کر سکتے ہیں، دونوں باتیں ہیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، انہیں چاہیے ایسے لوگوں کو جو طاقت نہیں رکھتے ہیں سنبھالنے کی۔ ہم باہر کی دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارا نوجوان اس وقت تو نکمہ بن رہا ہے، وہ بیوی کے حقوق واجبہ کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا یہ کہ اگر کماتا ہے اگر وہ اچھا لیکن اس سے زیادہ اڑاتا ہے، گھر والوں کو سکون نہیں دیتا ہے، اس کا فرینڈ سرکل، اس کا جو ہے ڈنر دوستوں کے ساتھ، اس کے خرچے اتنے زیادہ ہے کہ اس کی آمدنی اس کو ناکافی ہوتی ہے اور گھر والوں کو وہ پریشان رکھتا ہے۔ اس لیے جو لوگ آنے والی کے حقوق واجبہ کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفْ، انہیں چاہیے کہ عفت و پاک دامنی کی زندگی گزارے جب تک انہیں نکاح کی قدرت حاصل نہ ہو جائے، کیونکہ نکاح انسان کو پاک دامن رکھنے کا سب سے بڑا راستہ ہے۔ شریعت کا سب سے مضبوط ترین سسٹم نگاہوں کی حفاظت کا، سب سے فولادی سسٹم اپنی شرم و گاہوں کی حفاظت کا، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کا، اگر شریعت نے سب سے مضبوط سسٹم اگر مسلمانوں کو اگر دیا ہے وہ نکاح کا سسٹم ہے۔ لیکن ہمارے سماج میں نکاح مشکل اور زنا آسان، نکاح مشکل بنا لیا گیا۔ لڑکا بھی حور پری دیکھتا ہے، حور پری، جنت سے آئی ہوئی کوئی جو ہے خاتون جو اس کے چشم و آبرو پر چلے، اس کے اشاروں پر ناچے، جو دنیا کی جو ہے چمک دمک کی زندگی گزارنے والی خواتین کے جیسا اس کے سامنے بنے اور سنورے، اسے اس کے اخلاق سے، اس کے کیریکٹر سے، اس کی سیرت سے کوئی لینا دینا نہیں، چاہے اس کا گھر کا سسٹم کتنا ہی آؤٹ ہو، نماز نہ پڑھتے ہو، گالی گلوچ کرنے والے ہو، لیکن حور ہے پری ہے مجھے چلیں گی، اخلاق سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور لڑکی والوں کا طرف کا معاملہ بھی ایسا بگڑا ہوا ہے کہ ہماری بچی کا ہونے والا ہسبینڈ اور شوہر وہ گورنمنٹ جاب والا ہونا چاہیے، گورنمنٹ جاب چاہیے ان کو، بڑا بزنس مین چاہیے، بڑا ہینڈسم چاہیے، اس کے باپ کے پاس پراپرٹی زیادہ چاہیے۔ عیش و عشرت کے نقشوں میں ہماری بیٹی کسی کی بہو اور کسی کی وائف اور کسی کی بیوی بن کر کے جائے گی، کمتر گھرانے میں مڈل کلاس لوگوں کے حوالے ہم اپنی بچی کو نہیں کریں گے، ہائی فائی سسٹم ان کے گھر کا ہونا چاہیے۔ یہ دونوں طرف سے بہت ساری ایسی کمزوریاں ہیں جس نے نکاح کے نظام کو مشکل بنا دیا۔ اس لیے ہائر ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے لڑکوں اور لڑکیاں، یعنی اعلیٰ دنیا کی عصری اور نظامی تعلیم سے تعلق رکھنے والے بچوں اور بچوں کی زندگیاں ڈھلتی ہیں اور جلدی وہ نکاح کے سسٹم اور بندھن سے اپنے آپ کو جوڑتے نہیں ہیں، اور جوان ہو جانے کے بعد جب لڑکا اور لڑکی بے نکاح زندگی گزارتے ہیں، میرے بھائیوں کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے آج کے فتنے اور گندے ماحول میں کہ وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھ سکے۔
ناجائز تعلقات کا شکار بن جاتے ہیں. فرینڈ بنا کر بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو سسٹم یورپ کی گندی تہذیب آئی ہے ہمارے اس علاقے میں، اس راستے سے اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں. جوانیاں برباد ہوتی ہے، نگاہیں برباد ہوتی ہے، جسم برباد ہوتا ہے، پیسے برباد ہوتے ہیں اور زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے. امریکہ والے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ مہذب سمجھتے ہیں، ہے نہیں وہ، ان کی زندگی جانوروں سے زیادہ خطرناک گزرتی ہے. وہاں پر طلاق بہت زیادہ ہونے لگی، طلاق کی کثرت ہونے لگی، اور وہاں کی گورنمنٹ کے وہاں کے قانون نے یہ بتایا ان کو کہ اب اگر کوئی طلاق دے گا تو شوہر کی آدھی پراپرٹی 50% پراپرٹی کے اندر اس کی وائف اور اس کی بیوی اس کی حصے دار بن جائے گی اگر کسی نے طلاق دیا تو، تاکہ طلاق کی کثرت کو روکا جا سکے. اب وہاں کے مردوں نے یہ دیکھا کہ بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے ہیں، اور اگر طلاق دیتے ہیں تو آدھی پراپرٹی سے ہاتھ دھونا ہے، پھر اس کے پاس چلی جائے گی، ادھر بھی نقصان ادھر بھی نقصان ہے. تو ایک نئی چیز انہوں نے وہاں پر ایجاد کی اور نیا سسٹم جاری کیا، وہ ہے کنٹراکٹ سسٹم. یعنی 5 سال کا 6 سال کا کسی خاتون کے ساتھ کسی لڑکی کے ساتھ ان کا کنٹراکٹ رہے گا، اتنے پیسے دوں گا، 5 سال تو میرے ساتھ رہے گی، ریلیشن شپ تعلقات 5 سال 6 سال کے لیے ایک مدت طے کرے گے، اتنا پیسہ طے کرے گے، اور اس کے بعد تو بھی آزاد میں بھی آزاد، نہ مجھے طلاق دینے کی ضرورت ہے، نہ مجھے جو ہے تجھے اپنی پراپرٹی میں حصے دار بنانے کی ضرورت رہے گی. اس کا نتیجہ کیا ہوا پتہ ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 5 سال 6 سال 8 سال 2 سال 4 سال جو بھی ان کا کنٹریکٹ اور ایک مدت طے ہو جائے، اس کے بعد لڑکا اور لڑکی میاں اور بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو. وہ میاں بیوی کہاں ہے؟ وہ تو ایک ناجائز تعلقات کے بندھن میں زندگی گزار رہے. اس کے نتیجے میں جو اولاد آتی ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی ان کا رکھوالا نہیں، کوئی انہیں دیکھنے والا نہیں، کوئی ان کی تہذیب ان کی تربیت کرنے والا نہیں، انہیں کوئی معاشرت کی آداب معاشرت سکھانے والا نہیں. وہ بیچاری اولاد، معصوم اولاد جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اس طرح کے ناجائز تعلقات کی بھیڑ چڑھ کر کے وہ تباہ و برباد ہوتی ہے. اور پھر جب یہ نئی نسل ناجائز تعلقات کے نتیجے میں بے ادب زندگی گزار کر جب پروان چڑھتی ہے اور آگے بڑھتی ہے تو 2 باتیں ان کے اندر پیدا ہوتی ہے. ایک بات تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ ایسی ناجائز اولاد یا تو انتہائی بزدل ہو جاتی ہے، بزدل، ڈرپوک، کائر. کیوں کہ کانفیڈنس زندگی میں دینے والے نہیں ملے ان کو، اعتبار اور بھروسہ دینے والے ماں باپ نہیں ملے ان کو، ماں کی آگوش سے تربیت نہیں دیکھی انہوں نے، باپ کا غصہ، باپ کا پیار اور باپ کا اعتماد اور کانفیڈنس بچوں کو نہیں ملا. یہ ماں اور باپ جو گھنے سایہ ہوتے ہیں اولاد کے لیے، جب ان کی تعلیم سے، ان کی تربیت سے اور ان کے نظام سے جب وہ محروم ہو گئے تو 2 باتوں میں سے ایک بات ضرور پیدا ہوتی ہے. پہلی بات جیسی جو ہے ناجائز اولاد میں جو بات پیدا ہوتی ہے وہ بزدلی پیدا ہوتی ہے، ڈرپوک رہتے ہو، یا یہ کہ بہت زیادہ ظالم، خونخوار اور درندے بن جاتے ہیں. اس کو مار، اس کو مار، اس کی جان لے، اس کی جان لے، اس کے مال پر حملہ کر، اس کو لوٹ، اس کو تباہ و برباد کر، اس لیے کہ وہ ایسے کانٹے دار درخت بن کر کے پیدا ہوتے ہیں جن کی تراش و خراش کبھی نہیں کی گئی، جن کو کاٹا نہیں گیا، جن کو چھاٹا نہیں گیا، جن کو روکا نہیں گیا، جن کو کبھی ڈانٹا نہیں گیا، جن کے دل میں کبھی کسی کا خوف اور ڈر نہیں آیا. اس لیے یا تو وہ ظالم اور جابر بن کر کے بڑے ہو جاتے ہیں اور سماج کے لیے ایک ناسور بن جاتے ہیں، اور ایک جو ہے کیڑا بن جاتے ہیں، وہ زندگی لینے والے. دوسری جنگ عظیم آپ کو پتہ ہوں گی تاریخ، 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا تھا اور 1945 میں اس کا اینڈ ہوا. پتہ ہوگا آپ کو تاریخ اگر آپ نے پڑھی ہوگی تو. یہ تقریباً 5 سال چلنے والی دوسری جنگ عظیم
جس میں لاکھوں لوگوں کی جان لی گئی. دنیا والے اسلام کو دہشت گرد کہتے ہیں. ہمارے اسلامی یدھ اور جتنی جنگیں ہوئی ہیں میرے بھائیوں، اس میں ٹوٹلی جنگوں میں اور اسلامی یدھ جتنے بھی ہوئے ہیں بمشکل 1000 سے زیادہ کچھ جانے گئی ہے. 1000 سے کچھ زیادہ، بس اس میں بھی 700 سے زیادہ جانیں ہماری گئی ہے، اور دشمنان اسلام کی اور سامنے والوں کی جو غیروں کی جانے گئی ہے وہ 300 سے کچھ زیادہ ہے بس پوری تاریخ اسلام کے اندر اور پوری یدھ اور پوری جنگوں کے اندر. اور یہاں ایک جنگ کے اندر لاکھوں لوگوں کی جانیں لے لی گئی. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسی جو نسلیں تیار ہوتی ہے خونخوار اور درندے بن کر کے، ان کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ حکومت ایسے بچوں کو فوج میں بھرتی کرتی ہے، اور جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ریٹائرڈ فوج میں ہو جانے کے بعد ان کا استعمال ملک والے الگ الگ جگہوں پر اپنے حساب سے کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا کوئی ماں نہیں، ان کا کوئی باپ نہیں، ان کی کوئی ماں نہیں، ان کا کوئی پیرنٹس نہیں، سرپرست نہیں، ذمہ دار نہیں. ان کو جیسا چاہتی ہے حکومت وقت تو استعمال کرتی ہے. امریکہ نے ایسے ہی قسم کے اولادوں اور افراد اور فوجوں کو افغانستان میں استعمال کیا، ملک شام کی تباہ و بربادی کے لیے استعمال کیا، عراق کو تہس نہس کرنے کے لیے استعمال کیا. یہ سب وہی اولادیں ہیں جو ناجائز تعلقات کے نتیجے میں پیدا ہوئی، جو درندے بنے، خونخوار بنے، جن کو ترس اور رحم نام کی چیز ان کی زندگی میں کوئی نہیں ہوتی ہے. یہ ایسے افراد تیار ہوتے ہیں. چنانچہ 1939 میں جاری ہونے والی جنگ عظیم دوسری، اس کا عین 1945 پر ہوا تو امریکہ نے جاپان کے 2 شہروں پر سب سے پہلے ایٹم بم کا استعمال کیا تھا. آپ کو پتہ ہے ہیروشیما اور ناکاساکی پر، جاپان کے 2 بڑے شہروں پر جن کو تباہ و برباد کیا گیا. مورخین لکھتے ہیں کہ آج بھی جاپان کے ان دونوں شہروں میں اس ایٹم بم کے گرائے جانے کے اثرات پائے جاتے ہیں کہ کہیں کہیں کسی جگہ پر بچے اپنگ اور لاچار پیدا ہوتے ہیں. یہ ظلم و ستم کرنے والے اس وقت تو آئیں گے جب ان کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، نکاحی زندگی میں بندھنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا یہ بہت بڑا چیلنج ہو گیا اس وقت. اس لیے کہ ہر طرح کے گناہ کے کرنے کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی، اور زنا آسان ہو گیا، سماج میں نکاح مشکل ہو گیا، اور فضول کی آرزو اور ڈیمانڈز اور تمناؤں کے حاصل کرنے کے لیے نکاح کو تاخیر سے کیا جاتا ہے. نکاح تاخیر سے کرنے کی چیز نہیں ہے، نکاح جلدی کرنے کی چیز ہے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب ایسا رشتہ تمہیں مل جائے، کسی لڑکے کو لڑکی کا یا کسی لڑکی کو لڑکے کا ایسا مناسب رشتہ مل جائے کہ جس کے اخلاق پر تمہیں اعتماد ہو، جس کے کیریکٹر پر تمہیں اعتماد و بھروسہ ہو، جس کی دینداری پر تمہیں اعتماد ہو، جب ایسا رشتہ لڑکے کو لڑکی مل جائے اور لڑکی کو لڑکا مل جائے، فزوجوہ، ہماری شریعت اللہ کے نبی کہتے شادی کر دو. اب کیا دیکھنے گئے؟ بنگلہ، گورنمنٹ جاب، زیادہ آمدنی، اس کے باپ کا حسب و نسب کا اونچا ہونا، کچھ نہیں، یہ فنا ہو جانے والی چیزیں، یہ خاک میں مل جانے والی چیزیں. اگر آپ کو زندگانی کا سکون دینے والی اگر کوئی چیز ہے میرے بھائیوں، لڑکی سے اگر آپ کو سکون چاہتے ہو، بیوی بنا کر اگر اس کو رکھنا چاہتے ہو تو اس کو اخلاق والی اور دیندار والی ہونا چاہیے. اس کے بغیر سکون کا کوئی راستہ نہیں. یہ جمعہ کا ٹائم اتنا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس میں اور زیادہ تفصیل سے بات کی جا سکے، لیکن یہ بہت اہم اور نازک موضوع پر میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں. اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اس لیے نگاہوں کی حفاظت ہونا. نمبر 2، نکاح آسان بناؤ سماج کے اندر اور نکاح جلدی کرو. پڑھائی بھی ہوتی رہیں گی نکاح کے بعد، کیا مسئلہ ہے؟ پڑھائی بھی نکاح کے بعد ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی. مناسب رشتہ مل جائے تو اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے. ایک بات آپ سب کے حوالے کر رہا ہوں، بہت مدتوں کے بعد غالباً میں یہاں پر آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ عام طور پر اس وقت لوگ رشتے کے ملنے کے سلسلے میں بہت پریشان ہیں.
اس کی ایک وجہ تو میں نے بتایا، ڈیمانڈ ایسے ایسے ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، شروع میں جو رشتے آتے ہیں وہ مناسب ہی ہوتے ہیں۔ شروع میں جو رشتے آتے ہیں لڑکے کے لیے لڑکی کا اور لڑکی کے لیے کسی بھی لڑکے کا، شروع میں دو چار جو رشتے آتے ہیں وہ بالکل مناسب ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے خواب سجائے ہیں بہت اونچے اونچے، اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہتی ہے، اس بنیاد پر ہم نہ کہہ دیتے ہیں۔ اس بنیاد پر، جیسے ہم چاہتے تھے کہ کلر بہت کلیئر ہونا، اب تھوڑا بہت ڈیم ہے، تھوڑا بہت ڈیم ہے بھائی، تو ہم نے نہیں بول دی، باقی سب اچھا ہے۔ اب ہم چاہتے تھے بالکل کھڑی ناک والا ہونا یا والی ہونا، اب اس میں تھوڑا مسئلہ، تھوڑا فرق رہتا ہے تو ہم نہ کہہ دیتے ہیں۔ صحت بالکل ایسی ہونا جیسے آپ نے طے کیا ہے، اب اس میں تھوڑا 19-20 معاملہ اگر ہے ہم نہ کہہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نہ کہنا دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہوئے مہمان کی ناقدری ہے۔ آپ اس پوائنٹ پر غور کیجئے، گویا کہ اللہ نے ہمارے لیے جو شریکہ زندگی کو طے کرنا چاہا تھا، ہم نے اپنی آرزو اور تمناؤں کے پورا نہ ہوتا دیکھتے ہوئے ہم نے اسے نہ کہہ دیا، گویا کہ ہم نے اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا۔ اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو اللہ کی نعمت کو ٹھکراتا ہے، اللہ ایسے ناشکرے کو سزا دیتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، ناشکری اگر ہوگی تو ان عذابی لشدید، اللہ کی سزا اور پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ کی سزا یہ آئے گی کہ اب مناسب اور اچھے رشتے آنا، بولو، بند ہو جائے گی۔ بس بات ختم کر رہا ہوں میں، اچھے رشتے آنا بند ہو جائے گے۔ پہلے جو رشتہ آیا تھا وہ 90% آپ کو پسند تھا، 10% 5% کا مسئلہ تھا، اور اب جو آئیں گے 50% پسند نہیں آئیں گے۔ سزا مل رہی ہے۔ اب گھر والے کیا سمجھتے ہیں، میرے بچے کی عمر ہو رہی ہے، بچی کی عمر ہو رہی ہے اور کوئی مناسب رشتہ آ نہیں رہا ہے، کسی نے نہ کچھ کر دیا ہے، بولے کیا بولتے، کسی نے کچھ نہ کچھ باہر کا ہو گیا، بولے اس کو کچھ باہر کا نہیں ہوا ہے بھائی، سب اندر کا ہی ہے، او بھائی سب اندر کا ہے۔ یہ ہمارے کیریکٹر کا، ہماری ناشکری کا نتیجہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی سزا ہے کہ میں نے مناسب رشتہ تمہارے لیے بھیجا تھا اور تم نے اپنی نادانی کی بنیاد پر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میری نعمت کو تم نے ٹھکرایا ہے۔ میں تمہیں ابھی سزا دوں گا، تم کو جو ہے بھٹکاؤں گا، پریشان کروں گا، رشتہ آئے گا لیکن اب ویسا نہیں آئے گا جو تمہاری چاہتوں کو پورا کرے۔ میرے بھائیوں، کہیں نہ کہیں ہمیں کمپرمائز تو کرنا پڑے گا، اس لیے بہت زیادہ اچھے کے لیے اچھے کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ ہمیں پاک دامن رہنا ہے، نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ رہنا ہے، اور نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت، بڑی صلاحیتیں، بڑی قوتیں دی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اسلام کی کتنی خدمت کر سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، آرزوؤں پر اپنے آپ کو ٹکانا نہیں ہے، بہت بڑے بڑے کام کرنا ہے۔ اس لیے دنیا میں قوم و ملت کی خدمت کے، اسلام کی خدمت کے، اور خاص طور پر اپنے سماج کو ہم ہر لائن اور نہج پر کیسے ڈیولپ کریں گے، مسلمان بچوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں ہمارا بہت استحصال ہوا ہے، استحصال نہیں سمجھ رہے آپ، ہمیں بہت لوٹا گیا، اس ملک میں ہمیں بہت پیچھے رکھا گیا، ہر میدان میں، ہر سیکشن میں میرے بھائیوں مسلمانوں کو لوٹا گیا، پیچھے رکھا گیا، ہمارے حقوق واجبہ اور لازمہ ہم کو نہیں دیے گئے۔ ہمارے ملک کے سسٹم میں بہت ساری چیزیں ہمارے لیے تھی، لیکن جو ہے اس ملک کے جو بدخواہ لوگ ہیں انہوں نے سسٹم کو ایسا بدلنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی تعلیمی پالیسی بدل رہی ہے، 34 سال کے بعد ہمارے ملک کی تعلیمی پالیسی اور تعلیمی اور جو ہے کا ڈھانچہ جو ہے وہ بدل رہا ہے، بہت ساری اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ بہرحال آپ ماشاءاللہ جامعہ کے احاطے میں پڑھتے ہیں اور جامعہ نے آپ کو ایک اچھا ماحول دینے کی بھرپور کوشش کی ہے، ذمہ داروں نے بھی، اس کا آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ذہن کو بھی صاف رکھیے، نگاہ کو بھی صاف رکھیے، اور جو ہے ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کی حفاظت کیجیے، اور یہ تمنا اور اپنے دل میں یہ آرزو کیجیے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے قوم کی، اپنے سماج کی، اور خاص طور پر پوری انسانیت کی خدمت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ۔